لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالوں کو ہمارے چینل کے ویڈیوز کی کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ عطر لگا کر تہجد کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عطر جو لگاتے ہیں، خوشبو، یہ لگا کر تہجد کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ اس جواب کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ تہجد کی نماز اور خوشبو، یہ اس تعلق سے یاد رکھنی چاہیے کہ مرد حضرات کے لیے توجہ کے قابل الگ چیز ہے، اور عورتیں جو خواتین جو تہجد کی نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے الگ معاملہ ہے۔ دونوں کے لیے کیا باتیں ہیں میں انشاءاللہ واضح کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ نماز جو ہے، نماز میں تہجد بھی ایک نماز ہے، دیگر نمازیں بھی نماز ہیں جو نمازیں ہوتی ہیں، تہجد بھی ایک نماز ہے۔ تو نماز میں چونکہ رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے یعنی نماز کے لیے زینت اختیار کرنا، خوشبو لگانا یہ مستحب ہے۔ عطر لگانا یا خوشبو لگانا، زینت مطلب سجنا سورنا، تیار ہونا، اچھے کپڑے پہننا، اور داڑھی میں کنگھی کر لینا، سر پہ کنگھی کر لینا، تیل لگا لینا، سرما لگا لینا، جو ایک زینت کے جائز طریقے ہیں، یہ سارا نماز کے لیے کرنا یہ مستحب ہے۔ ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال کرنا آقا کریم کرتے تھے، اور اس کی دوسرے لوگوں کو تلقین بھی کرتے تھے۔ خوشبو جو ہے آقا کریم کی پسندیدہ چیز ہے، آقا بھی ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال فرماتے تھے اور دوسرے لوگوں کو عمدہ خوشبو لگانے کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ خوشبو جو ہے یہ خوشگوار بو یعنی اچھی خوشبو آقا کریم کو پسند تھا، اور بری خوشبو جو ہے وہ آقا کریم کو ناپسند تھا۔ اچھا، اب سنیں، آپ تہجد گزار چکے مرد بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو مردوں کو اپنے لباس پر ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو پھیلے مگر رنگ کے دھبے نظر نہ آئیں۔ آپ اگر تہجد کے لیے خوشبو لگا رہے ہیں، مرد اگر ہیں تو ایسا خوشبو لگائیں جس خوشبو کی خوشبو تو پھیلے لیکن اس کے رنگ کے جو دھبے ہیں وہ کپڑے میں نظر نہ آئیں۔ خوشبو کا رنگ نہیں دکھنا چاہیے، خوشبو جو پھیلتی ہے وہ پھیلے، ایسا خوشبو استعمال مرد حضرات کریں۔ عورتوں کے لیے خوشبو کی ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ وہ خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے۔ اگر عورتیں ایسے وقت میں خوشبو لگا رہی ہیں کہ جو خوشبو کی مہک اجنبی مردوں تک پہنچنے کا اگر اندیشہ ہے تو ایسی صورتحال میں عورتوں کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ اگر وہ گھر میں عطر لگائیں، اگر گھر میں خوشبو لگا رہی ہیں اور جس کی خوشبو اس کے شوہر یا اولاد یا ماں باپ تک ہی پہنچے، اس کے علاوہ کسی اور تک نہ پہنچے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مرد حضرات کے لیے خوشبو کا استعمال تو بہرحال جائز ہے، لگا ہی سکتے ہیں، لیکن اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مرد حضرات جو خوشبو لگائیں تو ایسی خوشبو لگائیں جس کے نشانات کپڑے میں نہ ہوں۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں خوشبو تبھی بس لگا سکتی ہیں جبکہ اس خوشبو کی مہک غیر محرم آدمی تک نہ پہنچے، اجنبی لوگوں تک نہ پہنچے، بلکہ گھر ہیں، اولاد ہیں، اور ان کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں اور شوہر ہیں، انہی تک کی خوشبو پہنچ رہی ہے، غیر محرم مرد تک خوشبو نہیں پہنچ رہی ہے تو خوشبو لگا سکتی ہے۔ اور اگر خوشبو لگانے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ غیر محرم اجنبی عورتوں تک اجنبی مردوں تک اگر خوشبو پہنچنے کا، مہک پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر عورتوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا، اسلامی بہنوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جس کی خوشبو اڑ کر غیر مردوں تک پہنچ جائے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا، غیر مردوں تک پہنچ جائے اس طرح کی خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خوشبو لگاتی ہیں عورتیں اور خوشبو لگا کر کسی محفل میں جاتی ہیں اور غیر مرد تک ان کی خوشبو پہنچتی ہے تو ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ جی ہاں، ایسی عورتوں پر لعنت پیش کی گئی ہے۔ تو تہجد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، مرد حضرات تو خوشبو لگا ہی سکتے ہیں تہجد کے لیے، عورتوں کے لیے خوشبو لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خوشبو ایسا استعمال کرے عورتیں کہ جس کی خوشبو اڑ کر کے غیر مردوں تک نہ جائے۔
اس کی مہک نہ جائے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ گھر میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں اور وہ خوشبو بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل رہی جائے گی کپڑوں میں، پھر وہ کپڑے بعد میں صبح ہو کر یا دوپہر ہو کر پہن کر باہر نکلنا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بس ایسا ہے کہ بس خوشبو تہجد کی نماز تک ہے اور گھر میں کوئی غیر مرد بھی نہیں ہے اور خوشبو گھر ہی تک رہ جائے گی۔ اگر یہ ساری احتیاطیں ہیں تو پھر عورتیں بھی خوشبو لگا سکتی ہے، عطر لگا سکتی ہے۔ تو امید ہے تہجد میں جو عطر کا مسئلہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام دینی مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔